کہاں پہ ہے وہ سمارٹ سٹی کے پروجیکٹس، کہاں پہ ہے وہ افسران اور کہاں پہ ہے ان کے بلند بانگ دعوے؟ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک لوکل موجود ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم سڑک کے بیچوں بیچ ایک ڈیوائیڈر پہ موجود ہے جس پہ خاردار تاریں بچھائی دی گئی ہے۔ اگرچہ یہاں پہ موجود ایک لوکل سکول میں بھیجنے کے لیے بچوں کو، والدین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہی اس تار کو کراس کر کے اگر ہم دائیں طرف نظر دوڑائے تو اتنے سارے کتوں کی بھرمار ہے کہ بندہ اکیلے آنے سے ڈر جاتا ہے۔ یہی ہمارے ساتھ لوکل جڑے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ مشکلات کا نہ تھمنے والا سلسلہ کب سے جاری ہے، اور یہ جو یہاں پہ بیچ راستے میں ڈیوائیڈر کو بریک کر کے یہاں پہ خاردار تار بچھائی دی گئی ہے، آخر کیا وجوہات ہیں؟ جی سر، تو سب سے پہلے اپنا نام بتائیے۔ جی، میرا نام شبیر احمد بٹ ہے۔ جی، تو آپ بتائیے کہ یہ جو یہاں پہ ہم نے یہ ڈیوائیڈر دیکھا جہاں بنا رولز کو، ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے لوگ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، آخر یہ خاردار تار بچھانے کی کیا وجوہات ہے؟ جی، وہ سمجھنے سے ہم بھی قاصر ہیں کہ یہ خاردار تار یہاں پہ کیوں لگائی گئی ہے۔ اگر ٹریفک حکام کو لگتا تھا کہ کہیں پہ ٹریفک جیمنگ ہو رہی ہے تو اس کو سموتھلی چالو رکھنے کے لیے اگر ان کو یہ ڈیوائڈنگ کرنی تھی تو ان کو چاہے تھا کہ سیمنٹ پول لگائے تاکہ آدمی کو کراس کرنے میں کوئی دقت نہیں ہو۔ ہمارے یہاں پہ 2-3 سکولیں دائیں بائیں، تو جب ہم صبح اپنے بچوں کو سکول کے لیے لے جاتے ہیں تو پہلے ہمیں اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے جو ان کے ذہنوں پہ ایک اثر پڑ رہا ہے کہ ہم کس جنگل میں رہ رہے ہیں۔ آج کل جہاں پہ سوشل رائٹس کی بات ہو رہی ہے، سماجی اور سیاسی حقوق دے رہے ہیں لوگوں کو، اور آئے روز جو حکومت دعویٰ کرتے ہیں کہ شہری خاص کو ہم ایک سمارٹ سٹی کے طور پہ بنائیں گے، تو مجھے لگتا ہے سمارٹ سٹی سے زیادہ انہوں نے ایک قید خانے میں اس کو تبدیل کیا۔ چاہے ہم کھانیار سے دیکھیں جو وہاں پہ فورس کا جماوڑا ہے، ایسے بینکر ہے، تو جیسے فلموں میں دکھا رہے تھے تورا بورا، بالکل ویسے ہی تورا بورا صورتحال ہمارے شہر خاص کو انہوں نے تبدیل کر رکھا ہے۔ چاہے سمارٹ سٹی کی بات کرے، مجھے لگتا ہے اس کی سب سے بدترین صورتحال جو ہے پورے ہندوستان میں اگر کسی شہر کی ہے وہ شہری خاص کی ہے۔ جتنا شہری خاص تواریخی، تہذیبی اور تمدنی طور پہ ایک رچ سٹیٹ تھا، رچ علاقہ تھا، اتنا ہی اس کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ ہمارے بچوں کو ایک مصیبت زدہ علاقے کے بچے قرار دے کر ان کے مستقبل کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ہماری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ہمارے بچوں کو آپ ایسا ماحول دیجیے۔ دیکھیں، اگر 89 کی ہم بات کریں جو ملٹنسی کا دور رہا، یا اس کے بعد آئے روز پتھراؤ ہو رہا ہے، یا دوسرے جو پرمدنی طور پہ ایک رچ سٹیٹ تھا، رچ علاقہ تھا، اتنا ہی اس کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ ہمارے بچوں کو ایک مصیبت زدہ علاقے کے بچے قرار دے کر ان کے مستقبل کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ہماری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ہمارے بچوں کو آپ ایسا ماحول دیجیے۔ دیکھیں، اگر 89 کی ہم بات کریں جو ملٹنسی کا دور رہا، یا اس کے بعد آئے روز پتھراؤ ہو رہا ہے، یا دوسرے جو پرتشدد واقعات ہو رہے تھے ڈاؤن ٹاؤن میں، لیکن ابھی ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ جو ہے پیسفل ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ہماری نئی پود کو اس مستقبل میں دوبارہ جو ماضی ہمارا گزرا ہے بدترین سیاہ باب ہے اس میں آپ ہمارے بچوں کو لیے ہمارے بچوں کو ایسا ماحول دیجیے۔ اگر رائٹ ٹو ایجوکیشن ہر ایک بچے کو ہے، آج کل ہمارے پی ایم صاحب بھی بات کریں کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل ہو، کمپیوٹر ہو، لیپ ٹاپ ہو، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے پڑھیں، لیکن آپ نے جو ہمارے ساتھ یہ ناروا سلوک اپنایا ہے اس وجہ سے ہمارے بچے آئے روز ذہنی کوفت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہاں تک صورتحال ہے کہ اب ہمیں سائیکیٹری کے لیے کنسلٹیشن کے لیے اپنے بچوں کو لینا پڑتا ہے۔ صبح سویرے ہم جب جاتے ہیں بچوں کو لے کر تو پہلے ان کو یہ خاردار تاریں کراس کرنی پڑتی ہیں۔ بہت سے بچے زخمی ہوئے ہیں۔ ٹریفک جو دیکھیے آپ، رانگ سائڈ بھی لوگ آ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ وہ بھی مجبور ہے۔ اگر یہاں سے کسی کو نکلنا ہوگا پہلے اس کو 4 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کاوڈارا پہنچنا ہے۔ آج کل فیول بھی اتنا مہنگا ہے، لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ فیول کی بھی بچت ہو، پیسے بھی بچ جائے اور جلدی سے پہنچ جائے۔ میری حکام سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ ڈیوائڈنگ رکھنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سموتھلی ایسا رکھے، سیمنٹ کے پول رکھے۔ خاردار تار رکھنے کا کوئی انسانی جواز نہیں ہے، جو انسان جس علاقے میں انسان رہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شہری خاص میں جانور ہیں تو آپ کا موسٹ ویلکم ہے۔ اس کی تازہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔
हमारा यहाँ पे SMHS एक स्टेट हॉस्पिटल है, तो आप देखिए OPD के लिए जहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है, वहाँ पे कैसे उनको फेंसिंग की हुई है, कैसे वो पोल लगाए हैं 5 इंच 4 इंच के। मुझे नहीं लगता किसी महजिब समाज में लोगों को इस तरीके से आप बांध सकते हैं। तो अगर आपको सही में स्मार्ट सिटी का दर्जा देना है शहरी खास को, तो यहाँ पे वो सहूलियात भी दीजिए लोगों को, ताकि वो अपने आप को महसूस कर सके कि हम एक अच्छे शहरी हैं और हमारा जीना जो है वो आसानी से गुजारा चल सके। सर, हमने देखा कि रास्ते पे जो है काफ़ी सारे कुत्तों की भरमार है। ये जो है वो भी बीच रास्ते में मेन रोड पे, जहाँ से बच्चों का रोज़ाना का आना जाना होगा, या आपका भी, या हमारी माँ बहनें ख़वातीन जो है इसी सड़क से आती गुजर, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली विंटर्स के दौरान। देखिए, वो जहाँ तक कुत्तों का मसला है कि बार बार हमने आए रोज़ म्युनिसिपल हुकाम से भी इस बारे में बात की, हालांकि वो हर रोज़ हर महीने यहाँ से 100 रुपये पर फैमिली का लेते हैं, लेकिन जहाँ तक सफाई का है, सफाई का वही अल्लाह हाफिज़ है। तो ये कुत्तों की भरमार में मुझे लगता था कि आज से करीब 5-6 साल पहले अगर यहाँ पे कुत्ते 100 थे, तो आज इंसानों से ज़्यादा आबादी कुत्तों की है शहर खास में, चाहे वो अचन का मसला हो, यहाँ डाउन टाउन शहर खास का मसला, जहाँ पे भी देखिए डंपिंग स्टोर हैं, डंपिंग यार्ड बनाए, तो कुत्तों की भरमार में। इसमें वो भी कहते हैं कि मरकज़ की तरफ से बैन है, लेकिन हमारे लिए वो बली जान बन गया। खासकर हमारी फैमिली माँ बहनें हैं, या जो यहाँ दाएँ बाएँ स्कूल है, असातिज़ा किराम जो आते हैं, तो बहुत बार हादसे भी हुए हैं उनकी वजह से, कुत्तों की वजह से हादसा भी होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। तो आपकी इंतज़ामिया से, स्पेशली श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और जो भी स्मार्ट सिटी के मैनेजर्स हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, उनसे क्या आपकी अपील रही? देखिए, जहाँ तक आपने बात की SMC की या जो कंसर्न हुकाम है, मुझे लगता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि अगर उनके हाथ में कुछ होता तो कश्मीरी में एक कहावत है कि लोरी दस्तार, उनके सर पे पगड़ी है लेकिन कमांड कहीं और है। क्योंकि अगर उनके पास खुद की कमांड होती है तो यह मसला नहीं होता, क्योंकि वो भी इंसान है। अगर वो पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, कॉलेज से वेल एजुकेटेड हैं, तो उनको चाहिए था ये मसला देखे। या तो उनको दिखाई देना बंद हो गया, या उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। अगर होता तो ये सूरत हाल नहीं होती यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ के साथ बात करने के लिए। तो हमारी भी इंतज़ामिया से अपील रहेगी, गुजारिश रहेगी कि इनका ये जो मसला है, नॉट ओनली डिवाइडर्स का, बल्कि आप खुद आके यहाँ पे देखें कि इस कावडारा इलाके की सूरत हाल क्या है। यहाँ अगर लोकल जो पाथ्स हैं उनकी बात करें, उन पे पानी जमा है, उन पे गंदगी जमा है, उन पे गलाजत जो है वो जमा है, जिस वजह से इलाके में कुत्तों की भरमार है। और साथ में अगर ये जो डिवाइडर यहाँ पे रखा गया है, तो इसमें तार बिछाने के बजाय जो भी आपको कार्रवाइयाँ करनी थी वो अमल में लाई जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक सिर्फ इस सड़क पर तारें मौजूद हैं और रॉन्ग साइड से लोग आ रहे हैं और इस सड़क को क्रॉस कर रहे हैं। अगर बात करूँ मैं इस एरिया की, तो ये एरिया जो है शहर खास का एक सबसे मेन हिस्सा है, और इसी एरिया में अगर ऐसी गलाजत और साथ में ऐसे रूल्स और रोड्स पाए जाए, तो ऐसा लगता है कि वाकई में स्मार्ट सिटी का जो भी वजूद कायम दायम रखा गया वो कहीं पे है। न्यूज़ के लिए अभी तक के लिए इतना ही। श्रीनगर से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।